سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ سوال ہے غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔
نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں،
مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال ہے، کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے، وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ سوال ہے، آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے، آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے، بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوال ہے، جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
सवाल है खाना काबा में कितने बुत थे? जवाब है 360 बुत। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कुफर और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सवाल है शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? जवाब है नमाज पर। सवाल है गज़वा खंदक के दौरान खुदाई एक जबरदस्त चट्टान जब किसी से ना टूटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मौजज़ा ज़हूर में आया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़े के एक ही वार से चट्टान रेजा रेजा कर दी। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो दो फरिश्ते ये हैं हारूत मारूत। किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जलाया था? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को जलाया था। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल है क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब है जी नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। सवाल है मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब है सूरह अनकबूत। सवाल है वो क्या चीज है जो दुनिया में नहीं है लेकिन दिखाई सबको देती है? जवाब है सूरज। क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ, जिक्र, अस्कार, तस्बीह और कुरान पढ़ना जायज़ है? लेटकर दुरूद पाक पढ़ना, जिक्र, अस्कार और तस्बीह पढ़ना ये शरन बिल्कुल जायज़ अमल है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह लेटकर कुरान पाक पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अदब का तकाजा यही है कि आप बैठकर तिलावत करें। लेकिन अगर आपके साथ कोई मसला है, मिसाल के तौर पर किसी को कमर दर्द रहता है, इस सूरत में आप लेट कर भी तिलावत कर सकते हैं। और इसमें बेहतर यही है कि लेट कर तिलावत करते दौरान अपने पाँव समेट लें। पाँव समेट कर तिलावत करें, ये बेहतर है। पाँव समेटना फर्ज या वाजिब ये भी नहीं है, सिर्फ अदब का तकाजा है। खुलासा कलाम ये है, लेट कर दुरूद पाक, जिक्र, अस्कार, तस्बीहात और कुरान पाक पढ़ना शरन बिल्कुल जायज़ है। सवाल है अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब है जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े। सवाल है उन सहाबी का इसमें मुबारक बताएं जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। बताएं मलका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी? यमन में।
سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سوال ہے قیام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔